سے پہلے تو مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا. کیوں آقا اس میں تو شان نہیں ہے. چاہیے تھا کہ ساری قومیں ملتیں امتیں کل انبیاء جمع ہوتے, اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ جاتے, سب سے آخر میں اعلان ہوتا اے انبیاء اے ملتوں قوموں کھڑے ہو جاؤ کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. یا رسول اللہ پھر تو آپ کی شان کی سمجھ آ رہی. یہ کیا آپ فرماتے پہلے مجھے کیا جائے گا. آقا نے فرمایا مجھے اپنی پرواہ نہیں, میں اپنی امت کے لیے سب سے پہلے اٹھوں گا. اس لیے کہ جو بعثت کا وقت ہوگا, قبر سے اٹھنے کا وقت ہوگا, وہ بڑی امتحان کی گھڑی ہوگی. لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے کہ معلوم نہیں آج اللہ کا عدل کیا معاملہ کرتا ہے. آج نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے. آج علیین میں شامل کیا جاتا ہے یا سجین میں شامل کیا جاتا ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے. آقا نے فرمایا میں پہلے اٹھوں گا, میدان حشر میں کھڑا ہوں گا, میرے امتی اٹھیں گے, ان کی نگاہ میرے اوپر پڑے گی تو ڈارس بن جائے گی. آقا سامنے ہے تو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, تحریک منہاج القرآن. میں کھڑا ہوں گا کہ مجھے دیکھیں گے, تسلی ہو جائے گی کہ حضور سامنے ہیں, اب پریشانی نہیں. آقا نے فرمایا پھر ساری قومیں جمع ہوں گی, سب کو اٹھایا جائے گا. انبیاء آئیں گے, نبی رسول آئیں گے, اولیاء اللہ صالحین, سب کو اٹھایا جائے گا. جب سب کو اٹھایا جائے گا تب آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر سج جائے گا. اور یہ قیامت کا دن بڑا پریشانی کا دن ہوگا. اچھا یہ بھی کریں گے, دیکھ لیتے. یہ ایک سوال آیا درمیان میں, بلکہ اس کو کر لوں. ضیاء الرحمان فاروقی صاحب, میں تو نہیں جانتا جی کون ہے, انہوں نے اپنے کسی بیان میں کہا کہ آقا علیہ السلام کا یوم ولادت 9 ربیع الاول, 12 نہیں اور 12 یوم وصال ہے. یاد رکھ لیں متفق علیہ جو تاریخ ہے آقا علیہ السلام کے یوم ولادت کی وہ 12 ربیع الاول ہی ہے. اس میں تین اقوال, 3 ربیع الاول, 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے ہیں, اس میں شک نہیں ہے کتابوں میں. مگر جس پر تمام مورخین, اب تمام کو اٹھا لے, ابن عساکر اور سب نے جس پر اتفاق کیا آقا علیہ السلام کے یوم ولادت کا, اور جس پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا وہ 12 ربیع الاول کا دن. یہ جو بات اہل سنت و جماعت اس کے قائل نہیں. اہل تشیع 17 ربیع الاول کہتے ہیں, ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا جس بات پہ اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول. مزید اس میں حوالہ جات ہیں, حضور شیخ الاسلام نے بہت سارے دیے اپنی کتاب میں, وہ آپ دکھا سکتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن لگ جائے, جب قیامت کا دن سجے گا ہاں جی بالکل جی, آقا کا فرمان ہے جی. دیکھیے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں. اور پھر اس عمر سے اجماع صحابہ ہے, پوری امت کا اجماع ہے 12 ربیع الاول پر. اب اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے وہ شرارتی ہے, شر ہے, وہ فتنے کو جنم دے رہا, تو ایسے بد باطل لوگوں سے گریز کرنا چاہیے, ان سے دور رہنا ضروری ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کا دن آئے گا, پورا مجمع سج جائے گا, امتیں ملتیں قومیں جمع ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, حضور نے فرمایا ہر ایک کے لیے اس کے حسب مقام اللہ رب العزت نور کے ممبر رکھے گا, نور کے ممبر رکھے جائیں گے. وَإِنَّ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرَ وَلِلشُّهَدَاءِ مَنَابِرَ وَلِلْأَوْلِيَاءِ مَنَابِرَ. حدیث سارے ممبروں کے اوپر بیٹھیں گے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی بھی ممبروں پر بیٹھیں گے, رسول بیٹھیں گے, سارے شہید بیٹھیں گے, اور اولیاء اللہ میری امت کے فقیر اللہ پاک ان کے لیے بھی ممبر رکھوائے. وَإِنَّ لَهُم مَنَابِرَ مِن لُؤْلُؤٍ وَالْمَرْجَانِ, میری امت کے ولیوں کے لیے لؤلؤ اور مرجان کے ممبر رکھے جائیں گے. وَإِنَّ فِي وُجُوهِهِمْ لَنُورًا وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ, روز قیامت حضور کی امت کے ولیوں سے نور نکل رہا, چہروں سے نور نکلے گا, وہ نور پر بٹھائے جائیں گے. ان کا یہ مقام اور مرتبہ دے کر یغبطہم الانبیاء والشہداء لمکانہم وقربہم من اللہ, ان کا یہ مقام اور مرتبہ دے کر
نبی اور شہید رشک کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نبی تھے، ہم شہید تھے، ہمارے لیے تو ممبر رکھے گئے، یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے، جن کے لیے ممبر رکھے گئے؟ جب وہ پوچھیں گے اللہ پاک فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر ٹیلے ہوں گے نور کے، سارے اپنے اپنے مقام پر، منصب پر، ساری امتیں بیٹھ جائیں، میدان محشر سج جائے گا۔ آقا نے فرمایا حتی یبقى منبری، جب سارے بیٹھ جائیں گے صرف میرا ممبر باقی رہ جائے گا اور میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ انا قائما بین یدی ربی منتصبا، میں سراپا سوال بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، کھڑا ہو جاؤں۔ ساری امتیں پریشانی کے عالم میں، تکلیف ہوگی۔ یوم یفر المرء لاخیہ، سارے رشتہ داریاں بھول چکی ہوں، بھائی بھائی کو بھول چکا ہوں، بہن بھائیوں کی رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہوں، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، نفس نفسی کی کیفیت ہوگی، اور جسموں سے نکلنے والا پسینہ وہ 70 ذراع تک زمین کے اندر جا رہا ہوگا۔ ارے سورج سوا نوزے پر ہوگا، تپش انتہا پر ہوگی، فقط ایک آواز آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ لوگوں بتاؤ آج کس کا دن ہے؟ آج خدائے واحد قہار کا دن ہے۔ اس کیفیت میں ساری امتیں جمع ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آج بڑی تکلیف کا دن ہے، سورج سوے نیزے پر ہے، ایک کرب کی کیفیت ہے۔ ساری امتیں جمع ہوگی اور کہیں گی لوگوں آؤ آج اپنے لیے کوئی شفیع تلاش کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری شفاعت کرے۔ سارے عالم محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، سارے نبی، سارے ولی، ساری امتیں حضرت آدم کے پاس جائیں گی اور کہیں گی رب بڑے جلال میں ہے، صحیح مسلم کتاب الشفاء، کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ اللہ پاک حضرت آدم فرمائیں گے کہ آج میرے پاس آئے ہو، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ آدم جنت میں ٹھہر مگر اس پودے کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا تھا، اس لیے آج میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، آج کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى ابراہیم ثم استغاثوا الى ابراہیم۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس آ کر استغاثہ کریں گے ہماری مدد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں چھڑوائیں، آج بڑا جلال کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے بھی میں بھی نہیں چھڑوا سکتا، اذهبوا الى غیری اذهبوا الى موسیٰ، آج موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہاں جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ ارے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آج تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، آج محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ ارے حضور کے پاس آئیں گے، آقا علیہ السلام انہیں دیکھ کے مسکرا پڑیں گے اور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے، یہ میرا مرتبہ ہے، یہ میرا درجہ ہے کہ مولا کی بارگاہ میں میں شفاعت کر لوں۔ ارے روز قیامت جو لوگ مصطفیٰ سے مانگنے کو بدعت اور شرک کہتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ قیامت والے دن خدا سامنے ہوگا اور سارے نبی ساری امت مصطفیٰ سے مانگ رہی ہے۔ ارے مصطفیٰ سے مانگنے کو شرک کہنے والوں روز قیامت کہاں جاؤ گے جب سب مصطفیٰ سے مانگ رہے ہیں اور رب سامنے ہوگا، اللہ پاک خوش ہوگا کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کے کیسے سوالی بن رہے ہیں، میرے حبیب کی جو کے سوالی بن رہے ہیں، اللہ پاک خوش ہوگا، خوش ہوگا۔ تو جب روز قیامت حضور سے مانگنے سے سرنا ہے تو آج حضور کے ہو جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گئے وہاں پر مانا ہوا تیرے کام نہیں آئے گا، آج مصطفیٰ کا ہو جاؤ، حضور سے مانگیں گے سارے اور اللہ پاک خوش ہوگا، ساری امتیں بیٹھ جائیں گی، حضور پھر شفاعت کریں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا، رب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں،
جب کھڑا ہو جاؤں گا اللہ پاک مجھ سے محبت کے ساتھ کلام کرے گا اور فرمائے گا